یا رسول اللہ مکتب محترم پیر طریقت پیر نقیب الرحمان صاحب قبلہ دعوت برکات مداری سے سجاد نشین کی فاضل اجل شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان رضوی صاحب قبلہ دعوت برکات مداری نہایت کی لائی اور پائی اساتذہ کرم عزیز اللہ مہمانان گرامی حاضرین مجلس مختصر حمد و صلاۃ کے بعد فقیر حقیق نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے دو مختصر آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت لب جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طہر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل نہایت فاضل پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب قبلہ بڑی تقریر فرما کر تشریف لے گئے۔ حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان رضوی صاحب دامت برکات اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء میں سے اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت مسلک کی خدمت کی مزید ہمت اور توانائی عطا فرمائے اور نہایت لائق فائق اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں۔ تقریباً غالباً 13,000 نے دور حدیث مکمل کیا۔ ان کا بالکل تازہ اور ان کے ذہن میں اب مجھ جیسا ایک بتانا کیا نہ خوشائی کرے، لیکن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ نہایت مناسب وقت میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے میں مفتی محمد سلیمان صاحب کو اپنا سبق سنا۔ اکابر حضرات جب موجود ہوں تو غلطیوں کا ازالہ ہوتا، نشاندہی ہوتی اور اسی طرح آدمی ہوتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلم الدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد حضرت اللہ مولانا حافظ ملت حافظ عبدالعزیز صاحب محدث مبارک ہندوستان رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے تھے کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں سمجھ گیا، اس نے کچھ نہیں سمجھا، اور سب کچھ پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ میں کچھ نہیں سمجھا، اسی نے سمجھا۔ تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھ گیا۔ قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب کی اجازت سے، مفتی صاحب کی اجازت سے میں اوپر بیٹھ گیا اور میں نے 2 آیتیں تلاوت کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس محفل میں کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو ذہن یہ بنا کہ میں آج آپ کے سامنے قول رسول کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ طلبہ ابھی دور حدیث سے فارغ ہوئے تو میں نے سوچا کہ یہ عنوان زور بحث لایا جائے، اس کی وجہ آپ سن لیجیے۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور میں تقریر میں بھی عرض کروں گا، نہایت پرفتن دور، ٹی وی الیکٹرانک میڈیا پر جو آتے ہیں وہ حدیث کو حدیث نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں سب کچھ قرآن مجید۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے اسکالر جو ٹی وی پر آتے ہیں نصوص تک کا انکار کرتے ہیں۔ اب مجھے اندازہ لگائی کوئی پروفیسر، کوئی
کوئی ڈاکٹر طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے، فلاں مسائل بیان کرتا ہے، کیا یہ ڈاکٹروں کا کام؟ ایم بی بی ایس کیا یہ پروفیسروں کا کام؟ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، کسی شعبے کی یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر لے آتے، ہمارے درس نظامی کے شعبے کے 5ویں کلاس کے طالب علم کے ساتھ اس کو بٹھاتے ہیں تو اس غریب کو اتنی معلومات بھی نہیں دین کے اعتبار سے کوئی صاحبوں تو برا مت مانیے اللہ ماشاء اللہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ صورت حال ہے، یہ لوگ علوم دینیہ پر گفتگو کرتے ہیں، 3-4 بیٹھ جاتے ہیں، ایک شیعہ بیٹھتا ہے، ایک اہل حدیث بیٹھتا ہے، اور سنی کو جان کر کے کمزور لاتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ جب وہ بیچارہ لاجواب ہو جائے تو لوگ سمجھتے شاید اہل سنت کے بعد دلائل نہیں، نہایت حدت مضامین میں چھانٹ کر کے ہمارا کمزور ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس کو بٹھانے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ یہ ساری پریشانی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کتنی سہولت پاکستان میں، اور اس کے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا۔ میں خود صفائی کی بات نہیں کر رہا، صرف اس لیے کہ بات ہو رہا تھا 85 میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، میں نے یہ حلف اٹھایا، اس حلف نامے صدر، وزیر اعظم، تمام وزیر، سینٹ کا چیئرمین، وائس چیئرمین، ایم ایل اے، بلکہ جتنے بھی سینیٹر یہ سب کے سب جو حلف اٹھاتے ہیں، یہ حلف کے الفاظ کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے یعنی اسلام، اور میں اس نظریے کو باقی رکھنے میں ہمہ وقت کوشاں رہوں گا، اس نظریے کو باقی رکھنے میں ہر وقت کوشش کروں گا، ہمہ وقت اس کا کوشاں رہوں گا۔ اس میں تو غیر دینی بات کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہونا چاہیے، کئی سیاسی تقریر نہ بن جائے۔ آئین میں پوری ضمانت ہے کہ خلاف شرع کوئی کام اس ملک میں نہ قانون بنے گا نہ ہو سکتا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ دن میں گانے گا رہے ہیں، رات میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، پاکستان میں کتنی سہولت ہے۔ دن میں لوگ پولے منڈا ناچ کر رہے ہیں، اور جناب رات میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ایک صاحب سے مرمرا کر چھٹی ہو گئی، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ٹی وی کے پروگرام میں کمپیوٹر سے آیت نکالتے ہیں، اور آیت نکال کر اس کو پڑھتے ہیں، فوراً ٹی وی کا کیمرہ، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، میں تو اس کو جائز بھی نہیں سمجھتا۔ ٹی وی کا کیمرہ ادھر لگا دیتے ہیں اور وہ آیت نکالتا ہے اور ٹی وی پر دکھاتے ہیں آیت پڑھ رہا ہے۔ لوگ ہمارے اتنے سارے کمپیوٹر سے آیت نکال کر رکھا ہوتا ہے، اور مجھے آپ جیسا مولوی اپنے حافظے پر 50 آیت تک پڑھ دے وہ کمال کمپیوٹر سے آیت نکال کر رکھا ہوتا ہے۔ قوم کا بھی ایسا مزاج ہو کر رہ گیا حدیثان کرام، ان کا بھی حدیث کا فتنہ بہت زیادہ مشبت ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رکھ پر بس جائیں، ہم میں سے چند کی ایمان کی حفاظت ہو جائے تو عزیزان گرامی ہماری یہ محفل قبول ہو جائے، ظاہری سمجھ جائے، باطنی سمجھ جائے۔ آئیے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وما ينطق عن الهوى، یہ تفصیلی معنی کر رہا ہے۔ ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے، ہمارا حبیب جب بولتا تو بظاہر ہوتا ہے ان کا ہوتا، بظاہر مطلب ان کے، مگر ان ہوا الا وحی یوحی، حقیقت میں ان کی زبان پر بولتا اللہ تبارک و تعالی، ان کا کلام اللہ تبارک و تعالی کا کلام، ان کا کہنا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد۔ ابھی مولانا ساجد الرحمان صاحب نے کچھ تھوڑا سا اس مضمون کو ٹچ کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی بغیر پیار مصطفیٰ کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا محتاج ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں، بغیر حدیث کے قرآن مجید کو سمجھنا خام خیالی۔ اب آئیے جو عنوان ہم عرض کر رہے تھے وہ کیا؟ حضور علیہ السلام منشا الہی، مرضی الہی کے مطابق گفتگو کرتے، آپ نے کہیں